جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارسطو کو ایرسٹوٹل کو ہم ڈسکس کر رہے تھے, ٹھیک ہے, یعنی یونانی فلسفے کے تناظر میں. تو ارسطو میں جا کے ہم نے کہا تھا کہ جی کچھ گہرائی میں جا کے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ جو فلسفے کی کتابیں ہیں انہیں کنسلٹ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے, خاص طور پہ جو اردو میں. تو ابھی تک میرے خیال میں 2 لیکچر ہم نے ارسطو کے حوالے سے ڈسکس کر لیے, تو درمیان میں گیپ بھی آ گیا 1 مہینے کا, تو شاید آپ کو کچھ بھول بھی گیا ہو یا یقیناً بھول گیا ہوگا ہے. تو مجھے بھی اس اعتبار سے تو بھول گیا ہے کہ جی کیا بات کی تھی اور کیا ابھی کرنے والی رہتی تھی. خیر بہرحال چلیں, اب اس کو ہم نے چلانا تو ہے. تو وہ ویڈیو لیکچر میں نے دیکھا ہے, تو اس میں یہ لاسٹ سلائیڈ تھی, ٹھیک ہے. اس سے ہم آگے چلتے ہیں, پھر ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے وہ ہم اس کو ریپیٹ بھی کرتے جائیں گے, اور کوشش کرتے ہیں کہ اب ارسطو پہ ہمارے 2 لیکچر ہو گئے ہیں, تو اگلے 2 لیکچر میں ہم اس کو سمیٹ لیں, وائنڈ اپ کر لیں. اچھا جی, ارسطو کی ہم مابعد الطبیعات یعنی میٹا فزکس کو ڈسکس کر رہے تھے. ہم نے کہا تھا کہ فلسفے کا ایک بڑا موضوع جو ہے وہ مابعد الطبیعات ہے, میٹا فزکس ہے, ماوراء الطبیعات بھی جس کو کہتے ہیں. ایک طبیعات ہے جسے فزکس کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو آپ کے محسوسات کے دائرے میں آتا ہے. تو مابعد الطبیعات اس کو کہتے ہیں جو آپ کے محسوسات کے دائرے میں نہیں آتا ہے, جسے ہم عالم غیب کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم تو عالم غیب کے بارے میں, ہمارا سورس کیا ہے, ہمارا سورس تو وہی ہے, ٹھیک ہے. عالم غیب کے بارے میں جو ہمارا علم ہے, نالج ہے, اس سب کا اوریجن وہی ہے, ٹھیک ہے, ریویلیشن ہے. لیکن جو لوگ وہی کو سورس یا مصدر یا ماخذ نہیں مانتے, تو اب عالم غیب کے بارے میں ان کا سورس کیا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ سورس فلسفے میں تو زیادہ تر کیا ہے, عقل ہی ہے, ٹھیک ہے. تو اب فلسفے میں جو ہے وہ ایک بڑا جو میجر ٹاپک ہے وہ ماوراء الطبیعات ہے, مابعد الطبیعات ہے, کہ عالم غیب کے بارے میں ان کا کیا نقطہ نظر ہے, اور پھر اس کی بنیادیں کیا ہیں, یعنی اس کا ان کے پاس آرگومنٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کی لاجک کیا ہے, منطق کیا ہے, ریزن کیا ہے. تو ہم ارسطو کی مابعد الطبیعات پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. فلسفے کے اس کے علاوہ بھی موضوعات ہیں. ہم نے کہا تھا کہ فلسفے کا ایک بڑا موضوع اخلاقیات بھی ہے, خیر و شر کیا ہے, ٹھیک ہے. ہم تو خیر و شر کہاں سے ڈیفائن کرتے ہیں, وہی سے, ٹھیک ہے. اب چونکہ ان کے ہاں خیر و شر کا کانسیپٹ تو ہے, لیکن وہی سورس نہیں ہے, تو اب کہاں سے لیں گے, پھر وہ فلسفے میں عقل سے لیں گے, ٹھیک ہے. تو خیر و شر ایک بڑا موضوع ہے, مابعد الطبیعات جو ہے وہ فلسفے کا ایک بڑا موضوع ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح اور بھی ان کے موضوعات ہیں. خیر بہرحال کلی کو ہم ڈسکس کر رہے تھے, یعنی یونیورسل کو. یونیورسل ہم نے کہا تھا ایک جزئی ہے جس کو پارٹیکولر کہتے ہیں, اور ایک کلی ہے جس کو یونیورسل کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی وہ پرنسپل ہے, اصول ہے. تو اصول جتنے ہیں, جیسے آپ فقہ پڑھتے ہیں نا, اور اصول فقہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اصول فقہ میں آپ اصول پڑھتے ہیں, فقہ میں آپ فروعات پڑھتے ہیں. تو جو اصول ہیں وہ کلیات ہیں, وہ یونیورسلز ہیں, اور جو فروعات ہیں وہ کیا ہیں, وہ پارٹیکولرز ہیں, وہ جزیات ہیں. تو کلی اور جزئی کا جو کانسیپٹ ہے وہ تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے. کلی کے مفہوم کو کلی منطقی, اور کلی منطقی کے معروض کو کلی طبعی, اور دونوں کے مجموعے کو کلی عقلی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کلی کی 3 قسمیں ہیں, کلی کی 3 قسمیں. ابھی ہم اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں. ایک کلی منطقی, ایک کلی طبعی, اور ایک کلی عقلی. اچھا, ایک تو ارسطو نے مابعد الطبیعات دی. اب بات سمجھ رہے ہیں, مابعد الطبیعات اس کا موقف ہے, اس کی پوزیشن ہے عالم غیب کے بارے میں, ٹھیک ہے. دوسرا اس نے منطق دی. منطق کیا چیز ہے؟ منطق اس کا آرگومنٹ ہے, منطق اس کی دلیل ہے. یعنی ایک اس کا موقف ہے اور ایک اس کی کیا ہے, دلیل ہے, ٹھیک ہے. تو منطق کا پورا جو علم تھا اس کی بنیادیں ارسطو نے کھڑی کی. یعنی اس نے کہا کہ میں صرف موقف نہیں دے رہا,
میں تمہیں اس کی پوری دلیل بھی دے رہا ہوں، یعنی اس کا پورا ایک نظام استدلال اس نے وضع کیا. جیسے ہمارے ہاں فقہا نے فقہ کیا تھا، فقہا کا موقف تھا، اور اس کی دلیل کا نظام وہ انہوں نے کہاں بیان کیا؟ اصول فقہ میں. اسی طرح سے ارسطو نے جو ہے وہ اپنے جو مابعد الطبیعاتی افکار تھے اس کے لیے ایک پورا دلیل کا نظام وضع کیا، اس کو وہ منطق کہتا ہے، لاجک کہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی منطق کے اندر پھر آگے ذیلی مباحث ہے. یعنی ارسطو کا ہم نے موقف تو پڑھ لیا خدا کے بارے میں، پچھلے 2 لیکچرز میں ہم نے یہی ڈسکس کیا کہ خدا کے بارے میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے، کیا تصور ہے. اب ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کی جو دلیل ہے وہ اصل میں کیا ہے. ٹھیک ہے، اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے. تو موقف بھی اس کا عقلی اور دلیل بھی اس کی عقلی. تو امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے آ کے اس کی منطق کے پرخچے اڑائے تھے نا ارسطو کی. ٹھیک ہے، اس کی منطق کا نقض کیا تھا، نقیض المنطق کے مطلب منطق کو انہوں نے توڑا تھا ارسطو کی، یعنی دلیل جو ہے اس کا تجزیہ کیا تھا، اس کا انالیسس کر کے بتایا تھا امام ابن تیمیہ نے کہ یہ دلیل کمزور ہے، اور عقلی بنیادوں پہ بتایا تھا. ٹھیک ہے، خیر بہرحال یہ ایک بڑا کام تھا. لیکن یہ ہے کہ ہم ارسطو کی ظاہری بات ہے منطق یا دلیل کا اسی وقت توڑ کر سکتے ہیں نا، یا اس کا توڑ سمجھ سکتے ہیں جب ہمیں پتہ اس کی دلیل کیا ہے. تو کلی اور جزئی جو ہے وہ ارسطو کی منطق کے 2 بڑے کانسیپٹس ہیں. ابھی ہم ارسطو کی منطق کی بنیادیں کھولیں گے کہ ارسطو کی جو منطق کی عمارت ہے وہ کن دیواروں پہ کھڑی ہے، کن پلرز کے اوپر کھڑی ہے. ٹھیک ہے، ان میں سے ایک یہ کانسیپٹ ہے کلی اور جزئی کا. کلی کے مفہوم کو کلی منطقی کے معروض کو کلی طبعی، اور دونوں کے مجموعے کو کلی عقلی کہتے ہیں. اس کو ہم تھوڑا سا مزید کھولتے ہیں، ابھی بات سمجھ میں آئے گی. ابھی تک تو یہی بات ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آئی، ابھی تک یہی سمجھ میں آیا کہ کچھ سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ آ جائے گی. ابھی ہم ایک مثال سے اس کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، بات آہستہ آہستہ ہم تھوڑا اس کو نیچے لے کے جاتے ہیں. انسان کلی ہے، یہ ایک جملہ ہے. ٹھیک ہے، بلکہ اس کو میں ایک اور طرح سے آپ کو سمجھا دوں پہلے، وہ شاید اس طرح سے آسان ہو آپ کے لیے. جو منطق میں ہم نے بحث کی تھی، منطق خیر ابھی آپ لوگوں نے نہیں پڑھی، لیکن یہ ہے کہ یہاں ہم نے ایک بحث کی تھی کلی کے اوپر، اس میں آسانی ہوگی. اچھا، یہ ایک جملہ اوپر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا؟ ٹھیک ہے، کیا جملہ ہے یہ؟ کہ انسان کلی ہے. یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے، ایک قضیہ ہے. اس کو منطق میں کیا کہتے ہیں؟ قضیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انسان کلی ہے، یعنی ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ لفظ انسان کی. کلی کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کلی ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا نا کہ جس کے مفہوم میں اشتراک کی گنجائش ہو. پارٹیکولر وہ ہوتا ہے، جزئی وہ ہوتی ہے جس کے مفہوم میں اشتراک کی گنجائش نہیں ہوتی. جیسے آپ ہیں، ان کا نام زید ہے، ان کا نام بکر ہے، ان کا نام حامد ہے. ٹھیک ہے، اب جو یہ ہیں یہی ہے نا. حامد میں تو بکر نہیں نا گھسیڑ سکتے، بکر میں حامد نہیں گھسیڑ سکتے. تو جہاں وہ لفظ جس کے مفہوم میں اشتراک کی گنجائش نہ ہو تو وہ جزئی ہے، اور وہ لفظ جس کے مفہوم میں اشتراک کی گنجائش ہو، جیسے انسان آپ کے اوپر بھی صادق آ سکتا ہے، ان پہ بھی، اس پہ بھی، اس پہ بھی، بہت سی جزیات اس لفظ میں داخل ہو سکتی ہیں. اس کو کلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جس کا اطلاق جو ہے وہ کئی ایک جزیات پر ہوتا ہے، اس کو کلی کہتے ہیں. ٹھیک، اب آپ دیکھیں کلی کی یہ تقسیم ہے. خیر بہرحال یہ تو ہم لمبی چوڑی تقسیم ہے، خارجی وجود کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے، مفہوم اور معروض کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، اچھا، انسان کلی ہے. ہم لفظ انسان کی بات ابھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے مفہوم میں اشتراک ممکن ہے، پاسبل ہے. ایسا ہی ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا یہاں تک؟ اس اعتبار سے لفظ انسان ایک کلی ہے. زید کلی ہے؟ نہیں، زید کلی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارا یہ جو سکول ہے مثال کے طور پہ نسیم نثار ہائی اسکول، ٹھیک ہے، یہ کلی ہے؟ یہ کلی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزئی ہے. اسی طرح سے الحکمہ انٹرنیشنل کلی ہے؟ یہ جزئی ہے. ٹھیک ہے، ہاں، مسجد کیا ہے؟ کلی ہے کہ جزئی ہے؟ کلی ہے. اور مسجد حرام یہ جزئی ہے. مسجد نبوی یہ جزئی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ایک کلی اور ایک جزئی ہے. تو انسان جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ کلی ہے.
اب ہم نے اس کو کھولنا ہے, یہ ایک قضیہ ہے, اس کو ہم نے کھولنا ہے. اس میں ایک تو انسان ہے, ایک کیا ہے انسان. آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہے موصوف. ٹھیک ہے, انسان موصوف ہے. موصوف صفت تو سمجھتے ہیں نا, انسان کی صفت بیان ہوئی ہے. کیا صفت بیان ہوئی ہے؟ کہ وہ کلی ہے. کلیئر ہے؟ تو انسان موصوف ہے اور کلی اس کا وصف ہے. ٹھیک ہے, اور انسان کا کلی ہونا یہ نسبت ہے دونوں میں, جو ہے سے ثابت ہے. تین چیزیں ہیں نا اس سٹیٹمنٹ کے اندر, تین چیزیں ہیں. ایک انسان ہے, انسان موصوف ہے, آپ اس کو مبتدا خبر بھی کہہ دیتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. ٹھیک ہے, انسان مبتدا ہے, کلی خبر ہے. نحو میں جائیں گے تو اور طرح سے بیان کریں گے. ذرا ہم منطق میں ذرا ایک اور پوزیشن لے کے اس کو کھول رہے ہیں. ٹھیک ہے, انسان موصوف ہے, کلی اس کی صفت ہے, دونوں کے اندر ایک نسبت ہے. ٹھیک ہے, وہ ہے کے ذریعے سے واضح ہو رہی ہے, اور وہ کیا ہے انسان کا کلی ہونا. انسان جزئی نہیں ہے بلکہ کیا ہے کلی ہے. اچھا, اب یہاں سے تین کلیات نکلی ہیں اسی ایک مثال سے. ایک کلی طبیعی ہے, ایک کلی منطقی ہے, اور ایک کلی عقلی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے طبیعی کی تعریف کیا کی؟ کلی طبیعی کی ہم نے تعریف یہ کی ہے کہ کلی کے مفہوم کو کلی منطقی, کلی کے مفہوم کو کلی منطقی اور کلی منطقی کے معروض کو کلی طبیعی کہتے ہیں. کلی, یہ کلی ہے نا, یہ لفظ کلی ہے, اس کا مفہوم کیا ہے؟ کلی کا کوئی مفہوم ہوگا نا, لفظ کلی کا مفہوم ہے نا, پڑھا ہے, اس کی ڈیفینیشن ہے نا. تو کلی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ کلی منطقی. یعنی منطق میں کلی کسے کہتے ہیں؟ سمپل ہے نا. کلی منطقی کیا ہے کہ منطق کے سبجیکٹ میں کلی کی کیا ڈیفینیشن ہے, وہ ہم نے پڑھ لی ہے کہ کلی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اشتراک امکان. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ لفظ کلی آ گیا. تو کلی منطقی کیا ہے؟ کلی کا مفہوم. وہی بات ہو گئی, کلی کی ڈیفینیشن, کلی کی تعریف جو کہ منطق میں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کلی منطقی ہے. کلی جو ہے یہ کیا ہے؟ کلی منطقی ہے. ٹھیک ہے, انسان جو ہے وہ کلی طبیعی ہے. تو کلی منطقی کی ہم نے ڈیفینیشن کیا کی کہ کلی کے مفہوم کو کلی منطقی کہتے ہیں. کلیئر ہو گئی نا بات؟ اس کلی کا مفہوم کیا ہے منطق کے اندر, اس کو ہم کلی منطقی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کلی منطقی کے معروض کو, یہ کلی منطقی ہو گئی, یہ کلی, اس کا معروض کیا ہے؟ ٹھیک ہے, معروض یعنی اس کا آبجیکٹ کیا ہے؟ کس کو کلی کہا جا رہا ہے؟ انسان کو. معروض اسی کو کہتے ہیں نا, معروض مین آبجیکٹ. یعنی کلی کا حکم کس پہ آپ لگا رہے ہیں؟ انسان پہ. تو کلی منطقی کا جو معروض ہے اس مثال میں وہ کیا ہے؟ انسان. تو کلی منطقی کے معروض کو, اچھا یہ دیکھیں نا, یہ انسان چینج ہو سکتا ہے نا, یہاں حیوان بھی آ سکتا ہے, حیوان بھی کلی ہے, جسم کلی ہے, یہ بھی مثال ٹھیک ہے نا. کوئی بھی معروض ہوگا تو وہ معروض کیا کہلائے گا یہاں پہ؟ کلی طبیعی. آبجیکٹ. ٹھیک ہے, معروض یعنی کلی کی نسبت جس کی طرف کی گئی ہے. ٹھیک ہے, کلی کی نسبت جس کی طرف کی گئی ہے اس کو ہم معروض کہہ رہے ہیں منطق میں. ٹھیک ہے, نحو میں اس کے لیے اور الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, مبتدا خبر اور پھر ان کے درمیان ایک نسبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو کلی کا جو مفہوم ہے, یہ لفظ کلی کا مفہوم یہ ہے کلی منطقی. اس کلی منطقی کا جو معروض ہے یعنی اس کلی کی نسبت جس کی طرف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ مبتدا بن رہا ہے, سبجیکٹ بن رہا ہے جملے کے اندر, تو یہ انسان ہے, یہ کلی طبیعی ہے. کلی منطقی کا معروض جو ہے وہ کلی طبیعی ہے, اور کلی طبیعی اور کلی منطقی کے درمیان جو نسبت ہے نا یہ کلی عقلی ہے. اور وہ کیا ہے؟ انسان کا کلی ہونا. وہ نسبت نظر آ رہی ہے لفظوں میں؟ لفظوں میں نہیں ہے, وہ نسبت کیا ہے؟ چھپی ہوئی ہے. ایسا ہی ہے نا, نسبت تو ہے نا.
اور موصوف صفت میں بھی نسبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مضاف مضاف الیہ میں بھی نسبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ نسبت جو ہے وہ ہڈن ہوتی ہے، مضاف اور مضاف الیہ لفظوں میں ہے، ٹھیک ہے، نسبت تو موجود نہیں ہے نا. اسی طرح مبتدا خبر یہ دونوں لفظوں میں موجود ہیں، لیکن دونوں کے درمیان جو نسبت ہے مسند اور مسند الیہ جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نسبت تو لفظوں میں موجود نہیں ہے نا. تو کلی عقلی کیا ہے کہ انسان اور کلی کے درمیان جو نسبت ہے، اور وہ نسبت کیا ہے؟ انسان کا کلی ہونا. انسان جزئی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ کلی ہے. لفظ انسان جزئی نہیں کلی ہے. منطق میں پھر آپ ایبسٹریکشن میں جاتے ہیں، ایبسٹریکشن میں، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ تو ہو گیا پہلا مرحلہ، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. کلی کی 3 قسمیں. یہ دیکھیں کلی کی تقسیم اوپر آ گئی مفہوم اور معروض کے اعتبار سے. کلی کا مفہوم جو ہے یہ کلی منطقی ہے، ٹھیک ہے، یہ نظر آ رہی ہے سلائڈ. کلی کا جو معروض ہے یہ کلی طبعی ہے، اور مفہوم اور معروض میں جو نسبت ہے یہ کلی عقلی ہے، ٹھیک ہے. ابھی ہم نے کلی طبعی کو اور کھولنا ہے. کلی طبعی کی پھر آگے 3 قسمیں ہیں. کلی طبعی کی آگے پھر 3 قسمیں: بشرط شے، بشرط لا شے، لا بشرط شے. شرط تو سمجھتے ہیں، کنڈیشن، شے کوئی شے، ٹھیک ہے. بشرط شے کسی شے کی شرط کے ساتھ ہو، اس کو کہتے ہیں کلی مخلوطہ، خلط ملط ہونے سے. ابھی ہم اس کو کھولتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ بشرط لا شے. بشرط لا شے یہ کیا ہے؟ کلی مجردہ. اس کو بھی ہم کھولتے ہیں تجرید سے، ایبسٹریکشن سے. تیسری کیا ہے؟ لا بشرط شے، کلی مطلقہ، ایبسولوٹ، اطلاق سے. اچھا اب ذرا ہم آتے ہیں اس بات کو دوسری جگہ جا کے کھولتے ہیں، جو ہماری اصل سلائیڈ تھی ارسطو کی. انسان کلی ہے میں لفظ انسان کلی طبعی، لفظ کلی کلی منطقی، اور انسان کا کلی ہونا کلی عقلی ہے. وہی بات آ گئی ذرا یہاں اس میں پیراگراف میں آ گئی، ٹھیک ہے. وہ ذرا ٹی چارٹ بنا ہوا تھا تو اس میں آسانی تھی اس بات کو سمجھنے میں. کلی طبعی موصوف ہے، وہی بات آ گئی، ٹھیک ہے. کلی منطقی اس کا وصف ہے. بس وہ مثال ذہن میں رکھ لیں، انسان کلی ہے، یہ جملہ ذرا اس کا امیج بنا کے نا اپنے ذہن میں رکھ لیں، پھر یہ بات کھلے گی، ٹھیک ہے. تو کلی طبعی جو ہے وہ موصوف ہے، اور کلی منطقی وصف ہے، جبکہ کلی عقلی موصوف اور وصف کا مجموعہ ہے. کلی منطقی اور کلی عقلی کا وجود صرف ذہن میں ہوتا ہے. کلی منطقی اور کلی عقلی کا وجود صرف ذہن میں ہوتا ہے، خارج میں نہیں، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ کلی منطقی صرف مفہوم ہے. کلی منطقی کیا تھا؟ کلی کا مفہوم. کلی منطقی ہم نے کسے کہا تھا؟ لفظ کلی ہے، منطق میں اس کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ کلی منطقی ہے. وہ کوئی خارج میں پایا جاتا ہے وہ مفہوم؟ خارج میں، ذہن میں ہے نا، صرف تصور ہے نا، ٹھیک ہے، ایک کانسیپٹ ہے. خارج میں آپ کہیں کہ جی کوئی باہر آپ کو کہیں سے کونے خدرے میں پہاڑ کے غار میں کلی منطقی کا پڑا ہوا مفہوم مل جائے تو نہیں ملے گا نا، ٹھیک ہے، ذہن میں ہوگا. ایسے ہی ہے. چلیں، اور مفہوم کا وجود خارج میں نہیں ہوتا. یہی بات ہے، مفہوم کا وجود خارج میں. لفظ تو موجود ہے نا خارج میں، یہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے، لیکن لفظ کے جو میننگ ہیں کبھی دیکھیں آپ نے؟ لفظ کے معنی، لفظ تو دیکھتے ہیں نا، لکھا ہوا ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس لفظ کا جو معنی ہے وہ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں. تو مفہوم کہاں ہوتا ہے؟ ذہن میں. ایسا ہی ہے نا، مفہوم کا خارجی وجود
نہیں ہے. ٹھیک ہے, خارجی وجود لفظ کا ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کلی منطقی جو ہے, یہ سمجھانے کے لیے بات کہی ہے, ورنہ گہرائی میں جائیں گے تو اور مسائل نکل آئیں گے. خیر بہر, کلی منطقی جو ہے وہ کیا ہے, صرف مفہوم ہے, اور مفہوم کا وجود خارج میں نہیں ہوتا. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ کلی منطقی خارج میں موجود نہیں ہوتی, صرف ذہنی چیز. اور عقلی, دوسرا کیا کہہ رہا ہے کہ کلی عقلی بھی کیا ہے, ذہن میں ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ عقلی اس لیے کہ اس کا ایک جز, کلی عقلی کے دو جز ہیں, کلی طبی, کلی منطقی, دونوں کے درمیان جو نسبت ہے اس کو ہم کلی عقلی کہہ رہے ہیں نا. انسان کلی ہے, انسان طبیعی ہے, کلی منطقی ہے. ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ عقلی نسبت ہے. یہ عقل سے ہمیں معلوم ہوئی انسان کے بارے میں کہ یہ کلی ہے, تو اس لیے ہم اس کو کلی عقلی کہہ رہے ہیں. کلی عقلی بھی کہہ رہا ہے کہ خارج میں نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اس کے دو جز ہیں. کلی عقلی دو چیزوں پہ مشتمل ہے. ٹھیک ہے, موصوف اور صفت, کلی طبی اور کلی منطقی. تو کلی منطقی تو خارج میں ہے ہی نہیں, تو گویا ایک جز نہیں ہے کلی عقلی کا. جب ایک جز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خارج میں نہیں ہے. اگر ہوگی زیادہ زیادہ کلیم کریں گے تو آدھی ہے, تو آدھی چیز تو حقیقت نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے نا. تو بس وہ کہہ رہا ہے کہ کلی عقلی بھی خارج میں نہیں ہے. اور عقلی کا اس لیے کہ اس کا ایک جز یعنی کلی منطقی خارج میں موجود نہیں ہو سکتا, تو انتفاع جز انتفاع کل کو لازم ہے. انتفاع تو سمجھتے ہیں نا, جز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل موجود نہیں ہے. یہی ہے نا, کسی چیز کا جز اگر نہیں ہے تو وہ کل تو نہیں ہے نا, وہ تو آدھی ہے, اور وہ آدھی ہے تو وہ چیز نہیں ہے. ایسا ہی ہے. گھوڑا موجود ہو اس کا سر نہ ہو, ٹھیک ہے, تو گھوڑا تو نہیں نہ کہیں گے. تو انتفاع جز انتفاع کل کو لازم ہے. نہیں, یہاں جز سے مراد جو ہے وہ عوارض نہیں ہے, یہ ہم آگے پڑھیں گے. یہاں جز سے مراد جو ہے وہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے, حقیقت میں اور عوارض میں فرق ہوتا ہے, یہ ہم آگے دیکھیں گے. یعنی کچھ اجزاء ایسے ہوتے ہیں کسی کے کہ اگر وہ جز نہ ہو تو وہ شے ہی نہ ہو, اسے اس کی حقیقت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کچھ اجزاء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بغیر بھی وہ شے پائی جا سکتی ہے, اس کو عوارض کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ انسان کے کچھ اجزاء ایسے ہیں کہ اگر آپ وہ نکال دیں تو انسان نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے منطقیوں نے کہا کہ حیوان اور ناطق ہونا, یہ دو اجزاء ایسے ہیں انسان کے کہ ان کے بغیر پھر انسان نہیں. ہاں, اس کے علاوہ جو ہیں ان کے بغیر ہو سکتا ہے. خیر بہرحال وہ ہم کہیں اور نکل جائیں گے. ابھی تو ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں کلی منطقی کلی عقلی ان دونوں کا وجود کیا ہے, ذہنی ہے. اب تیسری رہ گئی کلی طبی. ٹھیک ہے, کلی طبی بھی بالاستقلال خارج میں نہیں پائی جا سکتی. بالاستقلال, بالاستقلال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ از خود, کلی طبی بھی از خود خارج میں نہیں پائی جا سکتی خود سے. البتہ اپنے افراد کے ضمن میں ہو کر انسان میں پائی جا سکتی ہے یا نہیں, تو ایک رائے ہے کہ پائی جا سکتی ہے. اب کلی طبی کیا تھی؟ تیسری کلی کیا تھی؟ انسان. یہی تھا نا, یہی کلی طبی تھی. انسان خارج میں ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کلی, انسان جو ہے جو کلی ہے وہ. اچھا, انسان کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں مناطق؟ انسان کی کیا ڈیفینیشن انہوں نے کی؟ ہم ان کی ڈیفینیشن لے لیتے ہیں. حیوان ناطق, یہ یعنی وہ کہتے ہیں کم از کم یہ انسان ہے, کم از کم یہ دو چیزیں ہوں تو انسان ہے. اس میں سے ایک نکال دیں گے تو پھر نہیں رہ جائے گا. حیوان نکال دیں تو انسان نہیں رہ جائے گا, ناطق نکال دیں تو انسان نہیں رہ جائے گا. نطق شعور سے ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں انسان کی حقیقت ہے. تو حیوان ناطق یہ خارج میں ہے, انسان سے مراد کلی. ٹھیک ہے, زید بکر نہیں, زید بکر تو جزیات ہیں. تو کلی طبی بھی بالاستقلال خارج میں نہیں پائی جاتی. یعنی حیوان ناطق
وہ کسی چڑیا گھر میں کبھی دیکھا ہے حیوان ناطق؟ چڑیا گھر میں بہت سارے جانور ہوتے ہیں نا، یہ فلاں حیوان، یہ فلاں حیوان، یہ فلاں حیوان، لیکن حیوان ناطق نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، جو نظر آ رہا ہے آپ کو وہ زید بکر ہے. ٹھیک ہے، تو کلی طبی بالاستقلال خارج میں نہیں ہے. انسان یا ایون کہ آپ کہیں حیوان خارج میں ہے. تو یہی بات کر رہے ہیں کہ البتہ اپنے افراد کے ضمن میں ہو کر خارج میں پائی جا سکتی ہے یا نہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ بالاستقلال، حیوان بالاستقلال موجود ہے کہ نہیں، تو بالاستقلال تو ہو ہی نہیں سکتا. یعنی حیوان اپنے افراد کے علاوہ کوئی وجود رکھتا ہے؟ حیوان ناطق اپنے افراد کے علاوہ کوئی وجود رکھتا ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نہیں. اچھا ہم آگے چلتے ہیں. افلاطون نے ایک بات کہی ہے، یہاں سے اصل میں افلاطون اور ارسطو کا جو ہے نا وہ اختلاف شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، البتہ اپنے افراد کے ضمن میں ہو کے خارج میں پائی جا سکتی ہے یا نہیں. اچھا اس میں بھی اختلاف ہے کہ اپنے افراد میں جو ہے وہ ہے کہ نہیں ہے. اپنے افراد میں کہ ضمن میں ہو کے خارج میں ہے کہ نہیں ہے، تو اس میں ایک رائے ہے کہ پائی جا سکتی ہے. وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ افراد میں ضمن میں ہو، آپ یہ کہیں کہ یہ بات کہیں کہ افراد کے ضمن میں ہو کے وہ کلی خارج میں موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کہی جا سکتی ہے، لیکن کہیں کہ بالاستقلال موجود ہے، یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. ٹھیک ہے، ابھی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. آگے جی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کلی طبی جو ہے وہ بالاستقلال خارج میں نہیں پائی جا سکتی. ٹھیک ہے، بالاستقلال خارج میں نہیں پائی جا سکتی، البتہ اپنے افراد کے ضمن میں ہو کے خارج میں پائی جا سکتی ہے. افراد کے ضمن میں ہو کے، یعنی از خود اپنی ذاتی حیثیت میں کلی طبی، یعنی حیوان، کوئی حیوان آپ کو خارج میں نہیں ملے گا. جو حیوان ملے گا وہ شیر، چیتا، لگڑ بگڑ، ٹھیک ہے، بھینس، بکری، ان کے اندر ملے گا، افراد میں ملے گا. حیوان جسے آپ کلی کہہ رہے ہیں وہ کلی علیحدہ سے کوئی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ وہ افراد کے ضمن میں، یعنی ذہن نے کیا کیا؟ ذہن نے یہ کیا کہ بہت سے افراد تھے، تو اس نے کہا کہ ان میں سے ایک کامن چیز کیا ہے، میں اٹھا لوں. تو ذہن نے بہت سے افراد میں سے ایک کامن چیز اٹھا لی. جیسے انسانوں کو اس نے ڈیفائن کرنا تھا، تو اس نے کہا کہ کیا کریں، انسانوں میں کامن چیز کیا ہے جس سے ہر انسان جو ہے وہ ڈیفائن ہو جائے. تو اس نے انتزاع کیا، ذہن نے نکال لیا، کھینچ لیا ایک کامن چیز جسے تمام مشترک کہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ حیوان ناطق ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ اب وہ ذہن نے انتزاع کیا نا، اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، افلاطون تو یہ کہتا تھا کہ خارج میں پہلے وجود ہے، اس سے پھر سیمپل تیار ہوئی ہیں افراد کے. کلیات پہلے موجود ہیں، اس سے ان کے جزیات کے سیمپل تیار ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کلیات پہلے ہیں پھر آگے جزیات. تو ارسطو کیا کہتا ہے؟ ارسطو کہتا ہے یہ نہیں ہوا. کلیات کہاں سے ثابت کرو گے؟ پھر آپ کو ماننا پڑے گا ایک عالم مثال ہے جس کا وجود کہاں سے ثابت کرو گے. ٹھیک ہے، تو ارسطو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ کلیات ہمیں کہاں سے ملی ہیں؟ یہ نہیں کہ پہلے وہ تھیں تو ان کے مطابق جزیات پیدا ہوئی ہیں، بلکہ یہ ہے کہ جزیات موجود ہیں، ان میں سے ذہن نے انتزاع کر لیا ہے کلیات کا. تو افراد کے ضمن میں وہ کلیات موجود تھیں. افراد سے علیحدہ، جزیات سے علیحدہ کلیات کا کوئی عالم موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو گویا پارٹیکولرز کے اندر یونیورسلز موجود ہیں. یونیورسلز کی علیحدہ کوئی دنیا نہیں ہے، ورلڈ آف آئیڈیاز نہیں ہے. یہ اصل میں جو ہے وہ ارسطو کہتا ہے. خیر بہرحال اس کو ہم آگے چلائیں. کلی مخلوطہ، ہم نے کہا تھا کلی طبی کی 3 قسمیں. ٹھیک ہے، ان میں سے ایک ہے کلی مخلوطہ، یعنی بشرط شے. بشرط شے سے مراد یہ ہے کہ عوارض کے ساتھ موجود ہو. کلی اپنے عوارض کے ساتھ ہو. دیکھیں، ایک کسی شے کی حقیقت ہے اور ایک اس کے کیا ہیں؟
عوارض ہیں. ہم نے کہا انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق، حیوان ہے اور نطق ہے، یعنی اس میں شعور ہے. ٹھیک ہے، شعور والا حیوان ہے نا. دوسرے حیوانوں سے ہمارا امتیاز یہی ہے کہ ہم ناطق ہیں. گھوڑے کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ساحل، ہنہنانے والا. ٹھیک ہے، اب ہنہناتا اور تو کوئی نہیں ہے نا، چڑیا بھی نہیں ہنہناتی. ٹھیک ہے. گدھے کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناحق، مطلب اس کی آواز کو ناحق کہتے ہیں نا. تو ہر ایک جانور کی اپنی حقیقت ہے نا. شیر کیا ہے؟ دھاڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر ایک، اور بکری کیا کرتی ہے؟ اس کی منمناہٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چڑیا کی کیا ہے؟ چہچہاٹ ہے. تو ہر حیوان جو ہے وہ اپنے نطق سے پہچانا جاتا ہے، دوسرے سے ہم اس کا امتیاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، گھوڑے کی آواز سن کے کبھی آپ کو یہ تو نہیں لگتا نا کہ گدھا ہے، وہ بھلے نہ بھی دیکھا ہو، ایسا ہی ہے نا. اور گدھے کی آواز سن کے کبھی یہ تو نہیں لگتا کہ شیر دھاڑ رہا ہے، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو حیوان، انسان جو ہے وہ حیوان ناطق ہے، یہ انسان کی حقیقت ہے. تو حقیقت اسے کہتے ہیں کسی شے کے وہ اجزاء کہ اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو وہ شے بھی نہ ہو. ہاں، کچھ چیزیں عوارض ہوتی ہیں کہ اگر وہ نہ بھی ہوں تو وہ شے ہو سکتی ہے. جیسے انسان کے عوارض کیا ہیں؟ کالا گورا ہونا. ٹھیک ہے، کوئی انسان کالا گورا نہ بھی ہو، گندمی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. چھوٹا بڑا ہونا. ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں ہمارے عوارض ہیں. مثال کے طور پہ ہماری شکل و صورت ہے. 8 ارب انسان ہے تو ہر ایک کی شکل دوسرے سے کیا ہے؟ جدا ہے. لیکن یہ جو شکل ہے یہ کیا ہے؟ یہ عوارض ہے. ٹھیک ہے، یہ عوارض ہے. تو کلی مخلوطہ یعنی بشرط شے، کسی شے کی شرط کے ساتھ، کلی کسی شے کے ساتھ خارج میں موجود ہو. کس کے ساتھ؟ عوارض کے ساتھ. مطلق کلی نہیں ہو سکتی. جیسے انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق. حیوان ناطق خارج میں نہیں ہو سکتا، لیکن حیوان ناطق اپنے عوارض کے ساتھ ہو سکتا ہے. آپ حیوان ناطق ہیں، میں حیوان ناطق ہوں، لیکن میں اور آپ میں جو امتیاز ہے وہ امتیاز کس وجہ سے ہے؟ عوارض کی وجہ سے. میرے اور آپ میں ایک چیز کامن ہے، یا دنیا کے سارے انسانوں میں، وہ کیا ہے؟ حیوان ناطق ہونا. وہ انسانیت ہے، وہ کلی ہے، وہ خارج میں نہیں ہے. لیکن کلی جو ہے اپنے عوارض کے ساتھ خارج میں موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے عوارض کے ساتھ خارج میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، یعنی خارج میں صرف آپ نہیں ہے نا، عوارض نہیں ہے، کلی بھی تو ہے نا. کلی بھی تو ہے. کلی کے ساتھ عوارض ملے ہیں تو ایک شخصیت بنی ہے. تشخص کسے کہتے ہیں؟ شخص کسے کہتے ہیں؟ شخص یا تشخص کہتے ہیں کہ حقیقت اور عوارض آپس میں مل جائیں. اب بات سمجھ رہے ہیں نا کہ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آ رہی؟ یار یہ میز ہے، ہاں یہ میز ہے. ٹھیک ہے، یہ میز، اس کے بارے میں بتائیں کہ کوئی چیز نہ ہو تو یہ میز نہیں ہوگی. کون سی ایسی چیز ہے اس میز میں؟ لکڑی. ایسا ہی ہے نا. تو یہ اس کی حقیقت ہو گئی. اس میز کی حقیقت کیا ہو گئی؟ اس میز کی جس کی ہم یہ بات کر رہے ہیں لکڑی ہو گئی. لکڑی کے بغیر یہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. ہاں، ایک ہے اس میز کی شیپ. اگر یہ شیپ نہ ہو تو میز ہو سکتی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ راؤنڈ ٹیبل پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عوارض ہیں. عوارض جو اضافی چیزیں ہیں جن کے بغیر وہ شے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہم سب انسان جو ہے، ہم سب انسان، ایک تو ہمارے اندر، ہم جتنے اس روم میں بیٹھے ہیں، ایک تو ہم سب میں ایک چیز کامن ہے. کامن جو ہے اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ تمام مشترک، یا اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری حقیقت ہے. ٹھیک ہے، وہ حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق. اور ایک ہماری امتیازی خصوصیات ہے ہم سب کی. کسی کی داڑھی چھوٹی ہے، کسی کی لمبی ہے. ٹھیک ہے، کسی کا رنگ گندمی ہے، کسی کا جو ہے وہ رنگ سفید ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا قد بڑا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ عوارض ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ عوارض ہیں. ان عوارض کی وجہ سے ہمارے اندر کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے، امتیاز پیدا ہوتا ہے. کلی طبی کی آگے 3 قسمیں ہم پڑھ رہے ہیں. ان میں سے پہلی کلی مخلوطہ ہے. کلی مخلوطہ اسے ہم بشرط شے کہتے ہیں، یعنی وہ کلی جو اپنے عوارض کے ساتھ موجود ہو.
ہاں اپنے عوارض کے ساتھ موجود ہو، یعنی حیوان ناطق، حیوان ناطق جو اپنے عوارض کے ساتھ موجود ہو، یعنی پورا شخص، ٹھیک ہے، پورا شخص. اور مجردہ یعنی بشرط لا شے سے مراد عدم عوارض کے ساتھ ہو، یعنی ایک کلی جو عوارض کے بغیر ہو اور ایک کلی جو عوارض کے ساتھ ہو. حیوان ناطق، محض حیوان ناطق موجود ہو تو اس کو کہتے ہیں مجردہ. یہ نہیں ہو سکتی، یہ ہم نے ڈسکس کر لیے. حیوان ناطق کے عوارض کیا ہو سکتے ہیں؟ حیوان ناطق کے عوارض وہی ہیں جو میرے آپ کے ہیں. عوارض کی تعریف کیا ہے؟ عوارض اس کو کہتے ہیں جو حقیقت سے زائد ہو. اچھا چلیں ایک منٹ اس کو مزید کھول لیتے ہیں. عوارض کو پہلے ہیں دیکھتے ہیں، اگر میرے پاس آگے کسی سلائیڈ میں یہ دیکھیں، کسی شے کے وہ اجزاء جن سے مل کر وہ بنے، اگر ان اجزاء میں سے کوئی جز نہ ہو تو وہ شے بھی نہ ہو، حقیقت کہلاتا ہے. کسی شے کے وہ اجزاء جن سے وہ شے مل کے بنتی ہے اور وہ اجزاء ایسے لازمی اجزاء ہوں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مسنگ ہو تو وہ شے نہ ہو. مثال کے طور پہ پانی کس سے بنتا ہے؟ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے. ہائیڈروجن نہ ہو تو پانی ہوگا؟ نہیں ہوگا. H2O ہے نا اس کا فارمولا. آکسیجن نہ ہو تو پانی ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ پانی کے لازمی اجزاء ہیں. یہ دونوں پانی کی حقیقت ہے. لیکن ایک پانی کا کلر ہے، چینج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور رنگ ڈال دیں چینج ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے. یعنی دو مالیکول میں سے اگر ایک نہیں ہے وہ پانی نہیں ہے، لیکن کچھ اس کے عوارض ہیں. عوارض کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ جیسے ناردرن ایریاز میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، وہاں وہ دریائے کنہار بہہ رہا ہے، سبز رنگ کا، گرین واٹر ہے، ٹھیک ہے. سمندر کا پانی کہیں کہیں آپ کو بلو واٹر نظر آتا ہے، نیلا پانی، کلر کوئی بھی ہو. کلر کیا ہے؟ عوارض ہے. کلر نہ بھی ہو تو وہ پانی ہے. ایون کہ ٹیسٹ کیا ہے؟ وہ بھی عوارض میں سے ہے. سمندر کا پانی نمکین ہے، ایسے ہی ہے نا، کڑوا ہے. دریا کا پانی عام طور پہ کیا ہے؟ چشمے کا پانی کیا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سرید سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. سرید کیا ہے؟ شوربہ اور روٹی. شوربہ اور روٹی کو ملائیں تو کیا بنتا ہے؟ سرید. اگر روٹی نکال دیں تو اس کو سرید کہیں گے. شوربہ نکال دیں تو کسی شے کے لازمی اجزاء کہ اگر ان میں سے کوئی جز نہ ہو تو وہ شے بھی نہ ہو، یہ حقیقت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. اور عوارض سے مراد وہ شے ہے جو حقیقت سے خارج ہو، حقیقت سے زائد ہو. حقیقت کیا ہے؟ لازمی اجزاء، انٹیگرل پارٹس جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جو چیز حقیقت سے زائد ہو، جیسے انسان کا کالا یا گورا ہونا، کیونکہ انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے، باقی چیزیں زائد ہیں. اب کچھ کلیئر ہوا عوارض، ٹھیک ہے. اب ہم چلیں آگے عوارض کی طرف، پچھلی سلائیڈ کی طرف. کلی مخلوطہ یعنی کلی طبی کی آگے 3 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ہے کلی مخلوطہ، ٹھیک ہے. کلی مخلوطہ یعنی بشرط شے سے مراد عوارض کے ساتھ موجود ہو. کلی طبی کیا تھی؟ انسان. ابھی انسان کو صرف مثال کو ذہن میں رکھ لیں. انسان کلی ہے، اس میں ہم نے کہا تھا کہ انسان موصوف ہے، ٹھیک ہے. یہ اب اس کی آگے 3 قسمیں. کلی مخلوطہ یعنی بشرط شے کسی شے کی شرط کے ساتھ، یعنی عوارض کے ساتھ موجود ہو تو یہ کلی مخلوطہ ہے. اور مجردہ یعنی بشرط لا شے، عوارض کے بغیر موجود ہو تو یہ کلی مجردہ ہے. اور کلی مطلقہ لا بشرط شے، عوارض اور عدم عوارض کی نسبت ہی اٹھا دو، یہ بحث بھی نہ کرو، یہ کلی یعنی آپ بالکل اطلاق میں چلے جاتے ہیں. پھر
اگلا جو ہے اس کے اوپر ذرا غور کریں. ٹھیک ہے, مخلوطہ خارج میں موجود ہوتی ہے, مخلوطہ لیکن افراد کے ضمن میں. اوکے, ایسے ہی ہے نا. بشرط شے یعنی جو عوارض کے ساتھ ہو. کلی طبی کی ایک قسم ہے کلی مخلوطہ, یہ خارج میں ہوتی ہے لیکن افراد کے ضمن میں. ٹھیک ہے, جیسا کہ شخص میں محض حقیقت کا خارجی وجود ہے. شخص, میں شخص ہوں, آپ شخص ہیں, لیکن ہمارے اندر حیوان ناطق ہے, ہمارے اندر ہے, تبھی تو ہم انسان ہیں. لیکن ہم کہیں کہ جی سارے عوارض ہم ہٹا دیں, سارے عوارض ایک ایک کر کے اڑا دیں اور پیچھے حیوان ناطق نظر آ جائے, ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا. لیکن عوارض کے ساتھ حیوان ناطق یہ موجود ہے. عوارض کے بغیر حیوان ناطق یہ ہم ڈھونڈنا شروع کر دیں گے تو نہیں ملے گا. ایک ایک کر کے سارے اڑا دیں نا, سارے عوارض. ٹھیک ہے, تو حیوان ناطق پیچھے نظر نہیں آئے گا. تو کلی مجردہ موجود نہیں ہوتی. کلی مجردہ کیا ہے؟ بشرط لاش ہے, یعنی عوارض کے بغیر ہو. ٹھیک ہے, کلی مجردہ یہی ہے. تو مجردہ سے مراد لواحق سے مجردہ, تو یہ خارج میں موجود نہیں ہوتی کیونکہ پھر یہ مجردہ نہیں رہ جائے گی. خارج میں ہوگی تو کسی شے کے ساتھ ہوگی, تو مجردہ نہیں ہے. تجرید اسی کو کہتے ہیں نا, سب اڑا دیں, سارے عوارض اڑا دیں آپ. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں ہو سکتی ہے. یہ دوبارہ شخص میں محض حقیقت کا خارجی وجود ہے. مخلوطہ خارج میں موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کلی طبی کی قسم جو مخلوطہ یہ خارج میں ہوتی ہے, جیسا کہ شخص میں. شخص کسے کہتے ہیں؟ میں, آپ, ہم شخص ہیں نا. شخص میں محض حقیقت کا خارجی وجود ہوتا ہے. شخص کے اندر تو حیوان ناطق ہے, میرے اور آپ کے اندر. آپ کہیں کہ جی یہ جزئی ہے, اس کے اندر حیوان ناطق ہے. میں جزئی ہوں, میرے اندر حیوان ناطق ہے, میرے بغیر کہیں سائڈ پہ پڑا ہے تو نہیں ہے. خارج میں ہے لیکن جزئی کے ضمن میں ہے. میرے اندر تو ہے نا, یہ بھی تو ہم انکار نہیں کر سکتے نا کہ میرے اندر بھی حیوان ناطق نہیں ہے. اگر میرے اندر نہیں ہے تو میں انسان کیسے ہوں؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ میرے ضمن میں تو ہے نا, یعنی عوارض کے ساتھ مل کے حیوان ناطق ہے, خارج میں ہے. کلی جو ہے جزئی کے ساتھ مل کے خارج میں موجود ہے, یا جزیات کے ضمن میں کلی جو ہے وہ خارج میں موجود ہے, لیکن جزیات سے علیحدہ ہو کے کلی کا کوئی خارجی وجود نہیں. یہ بیسیکلی پوائنٹ ہے, نقطہ ہے. ٹھیک ہے, تو مخلوطہ خارج میں موجود ہوتی ہے جیسا کہ شخص میں محض حقیقت کا خارجی وجود ہے. محض حقیقت کیا کلی ہے؟ محض حقیقت وہ شخص میں موجود ہے. ٹھیک ہے, مجردہ سے مراد لواحق سے مجردہ, وہی عوارض سے مجردہ. انسان کے ایک شخص کے اندر, یعنی وہ جو حیوان ناطق والی جو حقیقت ہے وہ یعنی خارج کے اندر موجود ہے, یہی کہنا چاہ رہی ہے محض حقیقت کا. محض حقیقت کسے کہتے ہیں؟ حیوان ناطق. حقیقت محض سے مراد حیوان ناطق ہے. تو حیوان ناطق جو ہے وہ شخص میں موجود ہے, شخص کے اندر موجود ہے ضمن. ویسے یعنی خارج کے اندر. ہاں, مجردہ سے مراد لواحق سے مجردہ, تو یہ خارج میں موجود نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یعنی عوارض سے مجردہ, کیونکہ پھر یہ مجردہ نہیں رہ جائے گی. جب عوارض ساتھ ہوں گے تو پھر مجردہ تو نہیں ہے, پھر تو مخلوطہ ہے, خلط ملط ہو گئی نا عوارض کے ساتھ. ٹھیک ہے, وہ کلی جو عوارض کے ساتھ خلط ملط ہو گئی وہ تو موجود ہے, اور جو عوارض سے مجرد ہے, علیحدہ ہے, تو وہ خارج میں موجود نہیں ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں, مخلوطہ اور مجردہ میں فرق. افلاطون کا کہنا یہ ہے کہ مجردہ خارج میں موجود ہوتی ہے, وہی جو اس کا عالم امثال کا کانسیپٹ تھا. یعنی کلی جو ہے عوارض کے علاوہ بھی اس کا وجود ہے عالم امثال میں. کلیات کا ایک عالم ہے, ورلڈ آف آئیڈیاز ہے, وہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو افلاطون کا جو غیب کا تصور ہے, ٹھیک ہے, عالم غیب کا جو اس کا کانسیپٹ ہے, وہ ماوراء الطبیعات سے متعلق جو اس نے گفتگو کی ہے, تو اس نے کلیات کا بھی جو ہے وہ مانا ہے, ان کی ایگزسٹنس بھی مانی ہے, جبکہ ارسطو نہیں مانتا کلیات کو. لیکن کلیات کو مانتا ہے, مطلب ان کی خارجی ایگزسٹنس کو نہیں مانتا, ایکسٹرنل ایگزسٹنس ان کی نہیں مانتا کسی اور عالم میں.
خارجی وجود ان کا نہیں مانتا. ارسطو کی یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ خارج میں موجود نہیں ہے مجردہ جو ہے یہ کس اعتبار سے موجود نہیں اور افلاطون کے ہاں یعنی کیسے موجود ہو رہی ہے؟ مجردہ صرف کلی ہے, عوارض اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تجرید کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ عوارض اور لوائق سے کیا مجردہ. ٹھیک ہے, تو عوارض اور لوائق سے مجردہ حیوان ناطق ہم نے کہا کہ نہیں ہے. یہ ارسطو کی بات ٹھیک ہے, ارسطو کی بات ٹھیک ہے کہ مجردہ جو ہے وہ خارج میں موجود نہیں ہو سکتی. خارج میں اگر کوئی ہے تو وہ مخلوطہ ہے, کلی مخلوطہ ہے جو افراد کے ضمن میں موجود ہے. افراد سے علیحدہ کلی کا وجود جسے وہ کلی مجردہ کہہ رہا ہے وہ خارج میں نہیں ہے. یہ ارسطو کی بات ٹھیک ہے, لیکن افلاطون کہہ رہا ہے کہ خارج میں ہے. ٹھیک ہے, افلاطون کہہ رہا ہے کہ خارج میں ہے. یہ لوائق سے مجردہ ہونا یہ خارج موجود نہیں ہے, کس اعتبار سے نہیں موجود؟ اصل میں دیکھیے بات ایک ہی ہے, اس کو بیان کرنے کے اسالیب ڈیفرنٹ ہو رہے ہیں. بات ایک ہی ہے جس کو آپ گرپ کر چکے ہیں, اب اس کا اصل میں اسلوب نہیں آ رہا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ہر بندے نے ایک اسلوب میں فلسفہ نہیں بیان کیا, مختلف اسالیب میں بیان کیا, کسی نے اس طرح کسی نے اس طرح. تو جدھر سے بھی کوئی آئے تو ہمیں بات سمجھ میں آ جائے. بات وہی ہے جو ہم شروع سے کر رہے ہیں, وہ ایک ہی بات ہے کہ کلی کا خارجی وجود نہیں ہوتا. اسی بات کو کھولی جا رہے ہیں, خارجی وجود نہیں ہوتا. اس سینس میں یہ پھر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجردہ سے مراد لوائق سے مجردہ ہو تو یہ خارج میں موجود نہیں. ہاں, لوائق سے مجردہ یعنی عوارض سے ہٹ کے, عوارض کے علاوہ کلی کا کوئی خارجی وجود نہیں. ٹھیک ہے, عوارض سے ہٹ کے, عوارض کے ساتھ ہے. عوارض کے ساتھ ہو تو کلی مخلوطہ ہے, عوارض کے بغیر ہو تو کلی مجردہ ہے. کلی مخلوطہ جو ہے ارسطو کہتا ہے خارج میں ہے, افراد کے ضمن میں ہو کے کلی ہے, خارج میں موجود ہے. افراد کے سے ہٹ کے کلی کا خارجی وجود نہیں ہے, اس کو وہ کلی مجردہ کہتے ہیں. اور ایک ہے کلی جو ہے وہ مطلقہ, وہ کہتے ہیں جہاں آپ نے عوارض اور عدم عوارض کی بحث بھی اٹھا دی. کلی مطلقہ خارج میں ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی نہیں ہے, مجردہ بھی نہیں ہے. جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عوارض نہ ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی خارج میں نہیں ہے. جہاں آپ کہیں کہ جی عوارض کا نام بھی نہ لیں وہ بالاولا نہیں ہوگی, کلی مطلقہ اس کو کہہ رہے ہیں. جہاں آپ ایبسٹریکشن سے ایبسولوٹنس کی طرف جا رہے ہیں, اطلاق کی طرف جا رہے ہیں. اطلاق کا الٹ کیا ہے؟ تقیید. اوپر وہی ہے نا, تقیید اسے کہتے ہیں نا کنڈیشن کو. ٹھیک ہے, اچھا اس کو لواحق سے مراد عوارض, ہاں لواحق سے مراد عوارض لے لیں. ٹھیک ہے, مزید کھولتے ہیں ابھی اس کو اور کھولتے ہیں. افلاطون کلی اور عام کو ترجیح دیتا ہے جبکہ ارسطو جزئی اور خاص کو عزیز رکھتا ہے. یعنی افلاطون پرنسپل سے پارٹیکولرز کی طرف آتا ہے, یونیورسل سے پارٹیکولرز کی طرح. ما وراء الطبیعات ہے نا, یہ عالم کیسے ایگزسٹ کر رہا ہے. ہمارا تو آسان ہے کہ خدا نے بنا دیا. اب وہ کہہ رہے کہ کلیات سے جزیات وجود میں آئی ہیں. افلاطون کیا کہہ رہا ہے؟ کلیات سے جزیات وجود میں آئی ہیں. وہ کلیات جو عالم انسان میں موجود تھے, جزیات, ہاں جزیات کو کس نے پیدا کیا ہے؟ کلیات نے. ٹھیک ہے, اور جزیات ناقص ہیں, انکمپلیٹ ہیں. یہ عالم مادی جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے, ناقص ہے, متغیر ہے. اصل جو کامل ہے وہ کلیات کا عالم ہے, ورلڈ آف آئیڈیاز ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جی جزیات جو یہاں نظر آ رہا ہے اس کو کس نے پیدا کیا؟ کلیات نے پیدا کیا. کلیات کو کس نے پیدا کیا؟ پھر ان کے پیچھے جو ہے وہ ایک اور کل ہے. تمام کلیات کی اصل ایک اور کل ہے جس نے ان کلیات کو پیدا کیا. بس یہ سمپل اس کی فلسفی ہے. ٹھیک ہے, ارسطو کیا کہتا ہے؟ ارسطو یہ کہتا ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جزیات کو کلیات نے پیدا کیا, تو بات یہ ہے کہ پہلے یہ تو ثابت کریں کہ کلیات ہیں, پھر ثابت ہوگا نا کہ انہوں نے جزیات کو پیدا کیا, پھر آپ کا آرگومنٹ ڈیولپ ہوگا. تو آپ جب یہ کہتے ہیں کہ جزیات کو کلیات نے پیدا کیا, آپ نے سوال کا تو جواب دے دیا, لیکن کلیات ثابت کیسے کریں گے؟ ہمیں آپ پہ ایمان لانا پڑے گا کہ کسی علیحدہ دنیا میں کلیات موجود ہیں. ٹھیک ہے,
یہ ہمیں ایمان لانا پڑے گا. تو بات پھر وہیں پہ چلی جاتی ہے. سر کلیات الگ دنیا میں موجود کیوں نہیں؟ حالانکہ کلی تو ذہن میں ہوتی ہے، پھر الگ دنیا یہ افلاطون کا فلسفہ ہے نا، افلاطون کا فلسفہ ہے. اب اس نے ہم سے پوچھ کے تو نہیں بنانا، بس اس نے بنا لیا. ٹھیک ہے، اس کے شاگرد نے اعتراض کر دیا نا، اس کے شاگرد نے اعتراض کر دیا. ٹھیک ہے، مطلب ہم اعتراض نہیں کر رہے، اس کے شاگرد نے کر دیا کہ بھائی سمجھاؤ. ٹھیک ہے، سر یہ جملہ کلیات نے جزیات کو پیدا کیا افلاطون کے ہاں، اور ان کلیات کو ہی کسی کلیات نے پیدا کسی ایک کل نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، تمام کلیات کسی ایک کل سے نکلی ہیں. وہ کل اس کو وہ خیر بھی کہہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک کل سے مراد کیوں نہیں خدا تعالیٰ لیتے ہیں؟ نہیں، اس کا اپنا تصور ہے. خیر، خیر آپ کہہ دیں، گڈ، خیر سے تمام کلیات نکلی ہیں اور پھر ان کلیات سے آگے جزیات پیدا ہوئی. خیر بہرحال، تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ارسطو یہ کہتا ہے کہ جی کلیات کا عالم ثابت کرنا یہ مشکل ہے، ورلڈ آف آئیڈیاز ثابت کرنا مشکل ہے. تو ماوراء جو طبیعات ہیں اس کو اس طرح سے کھڑا نہ کریں. ٹھیک ہے، کلیات کا وجود ہے، ارسطو یہ مانتا ہے کلیات کا وجود ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ارسطو یہ کہہ رہا ہے کہ جی جو نظر نہیں آ رہا تو وہ موجود نہیں ہے. نہیں، ارسطو عالم غیب کی چیزیں مانتا ہے. جیسے ہمارے ہاں آج ایک ہے نا ویسٹرن فلسفی میں، جو نظر آ رہا ہے بس وہی ہے، جو ان سین ہے وہ نہیں ماننا. تو وہ کلیات کو مان رہا ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جزیات کے ضمن میں ہے. ٹھیک ہے، اچھا، افلاطون کلی اور عام کو ترجیح دیتا ہے جبکہ ارسطو جزئی اور خاص کو عزیز رکھتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ افلاطون کی تصور کی جو بنیاد ہے ماوراء طبیعات کی وہ کلی ہے، اور ارسطو کی جو پورا تصور ہے وہ کس کے گرد گھوم رہا ہے؟ جزئی کے گرد گھوم رہا ہے، اس کی ماوراء طبیعات. ٹھیک ہے، اس نے جزئی کو فوکس کیا. تو اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی اس کی جو ہے نا وہ اپروچ سائنٹیفک ہے، کیونکہ اب سائنس بھی ذرا اسی چیز کو، یہ بھی سر اسی اعتبار سے ہے نا کیونکہ وہ ان جزیات میں کلیات ڈھونڈنے کی کوشش ہاں جزیات میں کلیات ڈھونڈتا ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. نیکسٹ یہ سلائیڈ تو ہم نے دیکھ لی، کسی شے کے وہ اجزاء کے جن سے مل کر وہ بنے، اگر ان اجزاء میں سے کوئی جز نہ ہو تو وہ شے نہ ہو، حقیقت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اور عوارض سے مراد وہ شے ہے جو حقیقت سے خارج ہو، جیسا کہ انسان کا کالا یا گورا ہونا. انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے، باقی اس کا کالا گورا ہونا یہ اس کے عوارض ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہم نے دیکھ لی. تشخص ان عوارض کو کہتے ہیں جن کے ذریعے ایک ہی حقیقت کے افراد میں فرق کیا جا سکے. ہم سب کی حقیقت سیم ہے، ایسا ہی ہے نا. یہاں جتنے لوگ روم میں بیٹھے ہیں 15-20، ان کی حقیقت سیم ہے، حیوان ناطق. لیکن جو چیز فرق کر رہی ہے ہم سب میں 15-20 میں، وہ کیا ہے؟ ہمارا تشخص. ٹھیک ہے، جیسا کہ موٹا، لمبا، چھوٹا ہونا، اور اس طرح سے زید، بکر اور امر میں فرق کے طور پہ بیان کیا جائے. حقیقت اور تشخص کے مجموعے کو شخص کہتے ہیں. شخص کسے کہتے ہیں؟ حقیقت پلس تشخص. ایک چیز جو کامن ہے انسانوں میں 8 ارب میں، یہ ہماری حقیقت ہے، حیوان ناطق. اور ایک ہے جو ہم سب کی، ہر انسان کی امتیازی خصوصیات، وہ اس کا تشخص ہے. حقیقت پلس تشخص از اکول ٹو شخص. یعنی شخص میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، حقیقت بھی اور تشخص بھی. حقیقت نکال دیں تو پھر باقی کیا رہ جائے گا؟ صرف تشخص کا وجود تو نہیں ہوتا، اور محض حقیقت کا بھی وجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو حقیقت کے بغیر عوارض نہیں ہے، اور عوارض کے بغیر حقیقت نہیں. جو ذہن میں آئے وہ مفہوم ہے، واضح ہے. ٹھیک ہے، مفہوم، مدلول اور معنی میں فرق اعتباری ہے. یہ ایک اور نقطہ آ گیا، اس کو ذرا سمجھیں، اس سے بھی کئی باتیں نا کھلیں گی. 3 لفظ ہیں، مفہوم، مدلول اور معنی. سیم لفظ ہیں. کسی چیز کا مفہوم، اس کا معنی، اس کا مدلول، دلالت سے مدلول. ٹھیک، لیکن منطقی نا گہرے ہوتے ہیں، منطقی گہرے ہوتے ہیں، وہ لفظ میں فرق کرتے ہیں.
اگر اس میں اعتبار کیا جائے، یعنی جو چیز ذہن میں آ رہی ہے، مفہوم کسے کہتے ہیں؟ جو ذہن میں آ رہا ہے، یعنی کوئی لفظ بولا نا، جیسے شعر بولا، ذہن میں ایک مفہوم آ گیا نا، ٹھیک ہے، کتاب بولا تو ذہن میں ایک مفہوم آ گیا، ٹھیک ہے، عمران خان بولا تو ذہن میں ایک مفہوم آ گیا، ایسا ہی ہے، نواز شریف بولا تو ذہن میں ایک مفہوم آ گیا. جو ذہن میں آئے تو وہ مفہوم ہے، یعنی لفظ کی بات ہم کر رہے ہیں. لیکن اگر اس میں اعتبار کیا جائے کہ وہ لفظ سے سمجھی جا رہی ہے تو وہ مفہوم ہے، اور اگر یہ اعتبار کیا جائے کہ لفظ اس پہ دلالت کر رہا ہے تو مدلول ہے، اور اگر یہ سمجھا جائے کہ لفظ سے اس کا قصد کیا جا رہا ہے تو اسے معنی کہیں گے. لفظ اور معنی کا تعلق، اس کی 3 جہتیں ہیں، 3 ڈائمینشنز ہیں. ایک لفظ ہے، ایک معنی ہے. لفظ بولیں گے تو ذہن میں معنی آئے گا، مفہوم آئے گا، مدلول آئے گا. کہہ رہے کہ 3 طرح سے یہ جو ہے نا لفظ اور معنی کا تعلق ہوتا ہے. ورڈ اور میننگ کا جو آپس میں ریلیشن شپ ہے، یہ 3 طرح سے. اگر بات لفظ سے سمجھی جا رہی ہو تو وہ مفہوم ہے. بات لفظ سے سمجھی جا رہی ہو تو وہ مفہوم ہے. سمجھ کون رہا ہے؟ آپ سبجیکٹو ہو جائیں گے. بات اگر لفظ سے سمجھی جا رہی ہے تو مفہوم ہے، اگر لفظ اس پہ دلالت کر رہا ہے تو مدلول ہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ لفظ جو ہے جس معنی کے اوپر جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لفظ جس معنی پہ دلالت کر رہا ہے یہ اس کا مدلول ہے، یعنی لفظ بتا رہا ہے کہ اس کا یہ معنی ہے. ایک لفظ سے آپ سمجھ رہے ہیں، کوئی پابندی ہے کہ کیا سمجھیں؟ کچھ بھی سمجھ لیں اور سمجھ سکتے ہیں نا، ٹھیک. تو جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ مفہوم ہے، جس کے اوپر لفظ دلالت کر رہا ہے وہ اس کا مدلول ہے. اور لفظ سے جس کا قصد کیا جا رہا ہے وہ اس کا معنی ہے. میں نے ایک لفظ بولا، جو متکلم کی مراد ہے ہاں وہ اس کا معنی ہے. میں نے ایک لفظ بولا، اس لفظ سے میری جو مراد ہے، متکلم کا جو منشا ہے، یہ معنی ہے. وہ لفظ جس معنی پہ رہنمائی کر رہا ہے وہ مدلول ہے، جو مخاطب سمجھ رہا ہے وہ مفہوم ہے. اور تینوں میں فرق ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے نا. متکلم کی مراد کچھ اور ہو، مخاطب کچھ اور سمجھ رہا ہو، اور لفظ کسی اور چیز کے اوپر دلالت کر رہا ہو. یعنی جب دلالت کی بات آئے گی تو آپ لغت دیکھیں گے نا، ٹھیک ہے، کہ لغت میں لفظ کس معنی پہ دلالت کرتا ہے. اور جب معنی کی بات آئے گی تو آپ متکلم کی طرف دیکھیں گے کہ متکلم کیا ارادہ کر رہا ہے. تینوں کے ساتھ تعلق ہو گیا، مفہوم کا مخاطب کے ساتھ، اور اسی طرح مدلول کا لفظ کے ساتھ، ہاں الگ الگ. تو منطقی جب معنی بولتے ہیں تو ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ یہ نہیں کہ لفظ سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے، یہ کہ متکلم کیا مراد لے رہا ہے. منطقی جب کہیں گے کہ جی اس کا مدلول کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ لفظ کا معنی کیا ہے. منطقی جب یہ کہیں گے کہ جی اس لفظ کا مفہوم کیا ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ مخاطب کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں. افلاطون کے مطابق کائنات سے حقیقت تک نہیں پہنچا جاتا بلکہ حقیقت سے کائنات کو پہچانا جاتا ہے. 2 اپروچز ہیں. آپ حقیقت سے جو الٹیمیٹ ٹروتھ ہے اس سے آپ کائنات کو ڈیفائن کریں، یونیورس کو. تو افلاطون کہتا ہے کہ حقیقت پہلے ہے، کائنات بعد میں ہے. اور حقیقت کیا ہے اس کے نزدیک؟ ورلڈ آف آئیڈیاز، عالم امثال، کلیات کی دنیا. تو افلاطون کے مطابق کائنات سے حقیقت تک نہیں پہنچا جاتا. ارسطو نے ریورس گیئر لگایا،
اس نے کہا کہ یہ حقیقت ہے، یہ دنیا، یہ پرٹیکولر یہ حقیقت ہے۔ افلاطون نے کہا کہ حقیقت ادھر ہے۔ اس لیے آپ ایک تصویر بھی دیکھیں گے نا، افلاطون اور ارسطو کی بڑی معروف تصویر ہے، گوگل پہ کہیں آپ کو نظر آ جائے گی کہ دونوں ساتھ ہیں، چہل قدمی کر رہے ہیں، تو افلاطون جو ہے وہ ایسے اشارہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ارسطو جو ہے وہ نیچے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بیسیکلی وہ جو تصویر ہے مصور نے ان دونوں کی فلسفی بیان کی ہے کہ افلاطون کہہ رہا ہے کہ حقیقت ادھر ہے، اوپر ہے، اور حقیقت سے ہم نے جو ہے وہ یہ جیسے اصول فقہ میں بحث ہے نا، پہلے اصول ہیں یا پہلے فروعات ہیں، اصولیین اور فقہا کا جو احناف کا طریقہ کار ہے آپ کو پتہ ہے نا اس میں اختلاف کا، ٹھیک ہے۔ تو متکلمین یا شوافی یہ کہتے ہیں جی پہلے اصول ہیں پھر فروعات ہیں، احناف یہ کہ ہاں کیا ہے کہ پہلے فروعات ہیں پھر اصول ہیں، ٹھیک۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ افلاطون پہلے اصولوں کو مانتا ہے کہ پہلے اصول ہیں پھر اس کے مطابق جزیات ہیں، پارٹیکولرز ہیں، تو حقیقت اس کے نزدیک اوپر ہے۔ تو ارسطو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہی حقیقت ہے، یہ دنیا، یہی حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اس حقیقت کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کلیات اس میں سے کیا کریں، نکال لیں، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اس کی توضیح کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو اپروچز ہیں۔ فارمز یا آئیڈیاز کسے کہتے ہیں؟ فارمز آئیڈیاز ہم نے پڑھا تھا، خدا کے ذہن میں تخلیق، کریشن ان گاڈز مائنڈ، یہ آئیڈیاز ہیں۔ یہ خیر بہرحال جو ہے نا، یہ احمد جاوید صاحب کے لیکچر سے کچھ چیزیں ابھی میں نے لی ہیں، یہ اس لیے کہ اگر کبھی آپ کو ان کے لیکچرز ملیں تو آپ کو ان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی رہے، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں میں نے ان کے لیکچر سے بھی لے لی ہیں، اس کو بھی ضرور سنیں۔ یہ جو بات ہے نا، فارم یا آئیڈیاز کسے کہتے ہیں، خدا کے ذہن میں تخلیق، یہ بات بعد میں آ کے صوفیاء نے کی ہے، یہ آپ کو ادھر افلاطون کے ہاں نہیں ملے گی۔ مطلب افلاطون کے جو عربی جو ٹرانسلیشنز ہوئی ہیں، یہ تو انگریزی والی تو بعد میں ہوئی ہیں نا، اصل میں تو بنو عباس کے دور میں یہ ٹرانسلیٹ ہونا شروع ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ فرابی وغیرہ نے ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیا تھا یونانیوں کو، تو بہت پہلے۔ تو آپ عربی کو مصدر بنا کے جب آپ سٹڈی کریں گے نا تو آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ بعد میں آ کے پھر خیر صوفیاء نے اس کو جو ہے وہ مڈل ایجز میں آ کے بہت سی چیزیں افلاطون کے نام پہ تھوپ بھی دی ہیں، تو وہ افلاطون کے نام سے جو ہے وہ معروف ہو گئی ہیں۔ تو فارمز کا کانسیپٹ اس کا ہے، ٹھیک ہے، آئیڈیاز کا کانسیپٹ ہے، وہ ورلڈ آف آئیڈیاز کو مانتا ہے، فارمز کو مانتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ خدا کے ذہن میں جو تخلیق ہے یہ بعد میں وجودیوں نے اضافہ کیا، وحدت الوجود والے، اس پہ ہم علیحدہ سے ڈسکس کریں گے۔ خیر بہرحال کائنات جو ہے وہ دو مراتب وجود پر قائم ہے، ٹھیک ہے۔ افلاطون کے نزدیک کائنات جو ہے اس کے دو مراتب ہیں۔ افلاطون کو ہم ذرا ارسطو سے ڈفرینشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ افلاطون ہم نے پڑھ لیا لیکن ہم نے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ ارسطو میں اور افلاطون میں اصل میں فرق کہاں پہ ہے۔ دونوں کی ماوراء الطبیعت، دونوں استاد شاگرد ہیں نا، اور دونوں بڑے فلاسفرز ہیں۔ تو یہ کائنات جو ہے دو مراتب وجود پر قائم ہے۔ وجود کی بات ہو رہی ہے نا، ہم نے کہا تھا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ وجود کیا ہے، ٹھیک ہے، بینگ کیا ہے۔ تو افلاطون نے کہا کہ وجود کے دو درجات ہیں، آپ یوں کہہ لیں، دو مراتب ہیں۔ ایک مادی ہے، یہ مرتبہ مادی جو ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے، اور ایک مابعد الطبیعی ہے، ٹھیک ہے، ایک طبیعی ہے اور ایک مابعد الطبیعی ہے۔ اس کائنات کے طبیعی وجود کا مصدر مابعد الطبیعی ہے۔ یہ وجود کہاں سے آ گیا جو طبیعی وجود ہے؟ جزیات کو کس نے پیدا کیا؟ کلیات نے۔ وہی بات ہو گئی ایک اور انداز سے۔ دو عالم وجود ہیں، دو عالموں کا وجود ہے، وہ یہ کہتا ہے دو دنیایں ہیں، ٹھیک ہے، ایک عالم تصورات اور ایک عالم مظاہر، ٹھیک ہے۔
ایک جگہ اصلی صورتیں دوسری جگہ نقلی صورتیں. وہی بات ہو گئی. ورلڈ آف آئیڈیاز ہے اور عالم مظاہر یہ ظاہر کی دنیا, فزیکل ورلڈ. افلاطون یہی کہتا تھا ایک جگہ اصلی صورتیں, اصل دنیا وہی ہے, کمپلیٹ اصل گھوڑا وہاں پر ہی ہے تصورات میں. یعنی آئیڈیل گھوڑا تو تصور میں ہی ہو سکتا ہے نا, جو خارج میں ہے تو وہ کہتا ہے وہ تو آئیڈیل نہیں ہوگا, وہ تو ناقص ہی ہوگا. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں یار اگر ایسا ہو جاتا, اگر یہ ایسا بھی ہوتا, اور کوئی نہ کوئی نقص عیب نکال ہی لیں گے نا. یہی تصور میں آپ کمال پیدا کر سکتے ہیں, خارج میں کمال نہیں ہو سکتا, پارٹیکولرز میں. ٹھیک ہے, تو ایک جگہ اصلی صورتیں دوسری جگہ نقلی ہیں, وہ یہ بات کرتا تھا. جی دو عالم موجود ہیں. ہاں, عالم تصورات اور عالم مظاہر. ٹھیک ہے, وجود ہیں یا موجود ہیں. ٹھیک ہے, دو عالم موجود ہیں. یہ میں آپ سے شیئر کر دوں گا سلائیڈز. دو عالم موجود ہیں, ایک عالم تصورات اور ایک عالم مظاہر. ایسا ہی ہے, ایک جگہ اصلی صورتیں ایک جگہ نقلی صورتیں. ٹھیک ہے, ایک اصلی دنیا دوسری نقلی ہے. ہم جس مرتبہ وجود میں ہیں وہ نقلی ہے. ٹھیک ہے, جو اصلی کی کاپی ہے, اصلی کی کاپی ہے, لیکن کاپی بھی کیا ہے, ناقص ہے. ٹھیک ہے, اس اصلی دنیا میں تبدیلی نہیں ہے, جبکہ اس دنیا میں تبدیلی ہی اصل ہے. وہاں تبدیلی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تصورات کی جو دنیا ہے وہ تصورات اپنے کمال درجے میں موجود ہیں, ایگزسٹ کر رہے ہیں, اور ہر تصور کامل درجے میں موجود ہے خارج میں. ٹھیک ہے, اس لیے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی, اور اس کی جو کاپیاں ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں ان تصورات کی, اور وہ کاپیاں جو ہیں وہ ان میں تبدیلی ہے, ناقص ہیں اور وہ متغیر ہیں. دنیا پیدا ہونے سے پہلے خالق کے ذہن میں تھی. خالق سے مراد یہ وہ نہیں خدا وغیرہ مراد نہ لیں, یہ ان کے یہاں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. وہ اصل میں پرنسپل کو ہی خالق بنا لیتے ہیں. یونیورسل ان کے نزدیک جو ہے وہ خالق ہوتا ہے. خیر بہرحال تمام اصولوں کی ایک اصل, ٹھیک ہے, اصل الاصول, پرنسپل آف پرنسپلس ہیں, تو وہ اس کو خالق کہہ دیتے ہیں. لیکن خالق وہ جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے وہ نہیں. ایک آپ یوں سمجھ لیں, ایک تصور سے تمام تصورات پیدا ہوئی. ایک تصور خیر تھا جس سے تمام تصورات پیدا ہوئی ہے, ان تمام تصورات سے تمام جزیات پیدا ہوئی, پارٹیکولرز. ٹھیک ہے, ایک تصور سے جس کو آپ اصل اصول کہہ لیں, تصور خیر سے تمام جو ہے وہ کلیات نکلے, اور ان تمام کلیات سے پھر آگے تمام جزیات پیدا ہوئیں. میں غیب کا حضور لے کر پیدا ہوا ہوں. غیب کسے کہتے ہیں, انسین. یہ تھوڑا سا کھول دیں میرے خیال میں یہ دروازہ, تھوڑی وینٹیلیشن ہو جائے گی, حبس زیادہ ہو گئی ہے. وہ دوسرے والا بھی کھول دیں ادھر سے بھی. ہاں بس ٹھیک ہے. میں غیب کا حضور لے کر پیدا ہوا ہوں, ورنہ میرے پاس اس تک رسائی کا کوئی ذریعہ نہیں. غیب انسین, حضور پریزنس. یعنی انسان جب پیدا ہوا ہے تو وہ غیب اپنے ساتھ لے کے آیا ہے. ٹھیک ہے, غیب اس کے اندر موجود ہے, غیب انسان کے اندر پریزنٹ ہے, ورنہ میرے پاس اس تک رسائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. یعنی اب آرگومنٹ دیکھیں نا, افلاطون کا آرگومنٹ کیا ہے, آپ وہی کہہ رہے تھے نا, اس نے کیسے آرگومنٹ ڈیولپ کیا. وہ یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ جی ورلڈ آف آئیڈیاز موجود ہے, تو اب یہ اس کا آرگومنٹ دیکھیں کیسے وہ ڈیولپ کر رہا ہے. افلاطون یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے, مجھے آرگومنٹ دینے کی ضرورت ہی نہیں, سقراط کا شاگرد ہے نا, ٹھیک ہے, آرگومنٹ تمہارے اندر موجود ہے, میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ تمہارے اندر ہے.
کیوں انسان جو ہے وہ باہر سے غیب تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. میرے پاس غیب تک رسائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. عالم غیب تک انسان نہیں پہنچ سکتا. ہم عالم حاضر میں ہیں نا. عالم حاضر سے عالم غیب تک کوئی رستہ نہیں جاتا. افلاطون نے یہ بات کہی ہے سوائے ایک رستے کے, اور وہ رستہ میرے اندر ہی ہے. باہر کا جو بھی رستہ ہوگا میں اس پہ شک کروں گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے غیب تک پہنچنے کا جو رستہ ہے وہ میں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں. یہ وہ بات ہے, میں غیب کا حضور لے کر پیدا ہوا ہوں, ورنہ میرے پاس اس تک رسائی کا کوئی ذریعہ نہیں. ٹھیک ہے, یہ نظریہ اس کا روح کی ہمیشگی کے تحت بیان ہوا ہے. روح کا جو اس کا کانسیپٹ ہے نا, اچھا یہ غیب کا حضور کس میں ہے؟ وہ کہتا ہے ایک تو جسم ہے اور ایک روح ہے. روح کو یونانی مانتے ہیں اور تقریباً اسی طرح سے مانتے ہیں جیسے ہم لوگ مانتے ہیں. ماڈرن جو ہے نا جو دنیا ہے وہ روح کو نہیں مانتی, لیکن یونانی روح کو مانتے تھے. تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو روح ہے نا میرے اندر اور آپ کے اندر سب کے اندر, یہ اس کے پاس جو علم ہے یہ علم اسے حاضر سے غیب تک پہنچا دیتا ہے. روح جو ہے روح. اب اصل میں وہ کہتا ہے کہ جی بہت سارے لوگ جو غیب سے جو حاضر سے غیب تک نہیں پہنچتے, حالانکہ ان کے اندر بھی روح ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی روح جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں نا فطرت مسخ ہوئی ہے, اس کو ابھی ایکٹیویٹ نہیں کیا گیا, صحیح رخ پہ نہیں ڈالا گیا, اس کی صحیح تربیت نہیں ہوئی. اور وہ تربیت کیسے ہوگی؟ فلسفہ پڑھنے سے. تو پھر وہ بھی جو ہے وہ حاضر سے غیب تک پہنچ جائے گی. تو روح کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ حاضر سے غیب تک پہنچ جائے. اور روح کی تقریباً وہی تعریف بیان کی ہے جس پہ مذہبی لوگ متفق ہیں. انسان جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ایک طور پر پہلی ہی سے اس کی روح کی ملکیت ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں, جو وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے علم, وہ پہلے سے کہاں ہے؟ وہی جو سقراط کہتا تھا اسی بات کو اس نے آگے لے کے چلا ہے افلاطون. کہہ سکتے ہیں کہ یعنی یہ روح ہی ہے جو اصل حقیقت تک بندے کو یعنی پہنچا سکتا ہے خدا تعالیٰ تک. یعنی اور اس روح کے اندر نالج موجود ہے, علم موجود ہے. وہ خدا اس معنی میں نہیں لیتا جس معنی میں ہم لیتے ہیں, وہ ریالٹی حقیقت ممکن ہے کہ الٹیمیٹ ٹروتھ. وہ بھی اسی کی تلاش میں یہ سارا کچھ اس میں ہی اور نہیں کوئی ایسا نہیں محسوس نہیں ہوتا. وہ ہمارے یہاں صوفیاء نے ایسے خواہ جو ہے نا وہ اس کو مذہبی رنگ دے دیا. فلسفہ ہے فلسفہ ہے. پیرالل دیکھیں بنی اسرائیل کی نبوت چل رہی ہے, کوئی دور تو نہیں ہے. پیرالل بنی اسرائیل کی نبوت چل رہی ہے, نبی آ رہے ہیں ان کے اندر. اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اتنی بڑی سلطنت ہو گزری ہے. ساتھ میں جو ہے وہ ابھی حضرت ذوالقرنین جو ہے وہ پرشین امپائر اتنی بڑی ہے جن کے ساتھ یونانی لڑ بھی رہے ہیں. تو اگر انہوں نے خدا کو ماننا ہوتا تو سیدھا سادہ مانتے. یہ نہیں کہ نبوت کے یا خدا کے تصورات نہیں تھے, پاسبل نہیں, ممکن نہیں. ان کی قریبی ریاستوں میں تھے اور ٹھوک بجا کے تھے. ٹھیک ہے. حقیقت کا اصلی حضور شعور میں داخل ہے. حقیقت یعنی ریالٹی, وہ حقیقت کو جاننا چاہتے تھے نا. خدا ان کے نزدیک اصل میں حقیقت سمجھے ان کے ہاں خدا ہے. ٹھیک ہے. حقیقت کا اصلی حضور شعور میں داخل ہے. شعور کہاں پر ہے؟ روح میں ہے نا. پہلے انہوں نے روح کو مانا, اب روح سے مراد کیا ہے؟ شعور ہے. یعنی روح ہے تو شعور ہے, روح نہیں ہے تو شعور نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو شعور میں کیا چیز داخل ہے؟ حقیقت. حقیقت جو ہے وہ ہر شعور انسانی کے اندر موجود ہے. ہر روح انسانی کے اندر حقیقت ہر وقت پریزنٹ ہے, حاضر ہے, کھڑی ہے. یعنی انسان حقیقتیں باہر تلاش کر رہا ہے. ٹھیک ہے. میں نے ریسرچ کرنی ہے, حقیقت تک پہنچنا ہے. حقیقت 24 گھنٹے اس کے اندر ہاتھ باندھے کھڑی ہے کہ بھائی میری طرف دیکھ لو. یہ افلاطون کہتا تھا. باہر نہ دیکھو, تھوڑا اپنے اندر جھانک کے دیکھ لو, میں تو تمہارے اندر کھڑی ہوں 24 گھنٹے تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کے.
یہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہے، حقیقت کا اصلی حضور شعور میں داخل ہے. جیسے بصارت آنکھ پیدا نہیں کرتی بلکہ آنکھ لے کر پیدا ہوتی ہے. آنکھ بصارت پیدا تو نہیں نہ کرتی، آنکھ بصارت لے کر آتی ہے. اسی طرح سے شعور جو ہے وہ حقیقت پیدا نہیں کرتا، شعور حقیقت کا کنٹینر ہے. جیسے آنکھ بصارت کی کنٹینر ہے، ایسے ہی ہے نا. تو شعور جو ہے وہ حقیقت کا کنٹینر ہے، اس نے کنٹین کیا ہوا ہے حقیقت کو، الٹیمیٹ ٹروتھ کو، وہ اس کے اندر ہے اور وہ باہر ڈھونڈی جا رہا ہے. جسے ہم اپنی زبان میں وہ کیا ہے محاورہ، بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں. تو افلاطون یہ کہتا تھا، وہی سقراط کی جو فلسفی تھی اس نے اس کو آگے بڑھایا ہے نا اپنے استاذ کی فلسفی کو. اس نے علم حقیقت کو شعور کی منطقی تربیت کے تابع نہیں رکھا. علم حقیقت، علم ہے نا، ایک حقیقت کا بھی علم ہے. تو افلاطون کہتا ہے بھائی ایک لوگ تو وہ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی حقیقت کا جو علم ہے نا وہ آپ کو منطقی تربیت لے کے جو ہے وہ وہاں تک پہنچنا پڑے گا، منطق پڑھنی پڑے گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا ریالٹی کیا ہے، جیسے ارسطو کہتا تھا. تو افلاطون یہ نہیں کہہ رہا. نالج از ریپروڈکشن، نالج کریشن نہیں ہے. افلاطون کے نزدیک ریپروڈکشن ہے، یعنی آپ کے اندر ہی نالج موجود ہے، اسی کو آپ نے دریافت کرنا ہے. نالج کریشن نہیں کرنی، آپ نے نالج کریٹ نہیں کرنا، اس کو ریپروڈیوس کرنا ہے. ریپروڈکشن سمجھتے ہیں نا، دوبارہ پیدا کرنا ہے. ایک مرتبہ تو آپ اس کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر مٹی گٹا آ گیا، گرد و غبار آ گیا، اس کو جھاڑ پونچھ کے آپ دوبارہ اس نالج کو کیا کریں، اس کی دوبارہ پیدائش کریں. یہ نالج ہے، ریپروڈکشن ہے. یہ کریشن نہیں کر رہے ہم، نالج ہم نے پیدا نہیں کرنا حقیقت کا. حقیقت کا نالج لے کے ہم پیدا ہوئے ہیں، اسے دوبارہ ہم نے پیدا کرنا. یہ بیسیکلی جو ہے وہ فلسفی کا کام ہے. علم کیا ہے؟ ملکہ یاداشت ہے، یعنی ایک چیز بھول گئی ہے، شعور میں تھی، شعور سے محو ہو گئی، دوبارہ اس کو یاد کر لیں. یہ علم ہے، ٹھیک ہے. علم تسکین ہے، بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے تو تسکین ملتی ہے نا. تو افلاطون نے حقیقت کے اخلاقی تناظر کو مکمل کیا، یعنی جو سقراط کا تناظر تھا نا، پرسپیکٹو کیا تھا؟ اخلاقی ہے، ایتھیکل پرسپیکٹو ہے، مورل پرسپیکٹو ہے، دونوں کا، سقراط کا بھی اور افلاطون کا بھی، جس کا آغاز ایک معنی میں فیثاغورس سے ہوا تھا اور زیادہ جامعیت کے ساتھ سقراط نے کیا تھا. ٹھیک ہے، فیثاغورس نے کہا تھا کہ فلسفے کا اصل تناظر کیا ہے؟ اخلاقی ہے. تو سقراط نے آ کے اسی بات کو بڑھایا، یعنی سقراط نے یہی بات کہی تھی نا، بحثوں میں نہ پڑھو، عمل کرو، عمل کرو. اور افلاطون نے آ کے اسی بات کو مکمل کیا. افلاطون نے یہ باور کروا دیا کہ ہم اخلاقی تناظر سے اپنے تمام علمی سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں. اخلاقی تناظر میں، عقلی تناظر میں تمام سوالات کے جوابات دینا مشکل ہے. یعنی کون سی پوزیشن لے کے آپ تمام سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں؟ جب آپ اخلاقی پوزیشن لیں گے تو دے سکتے ہیں، ریشنل لیں گے تو نہیں دے سکتے. یہ افلاطون نے کہا. اس نے یہ طے کر دیا کہ حقیقت کی بناوٹ اخلاقی ہے یا حقیقت کا بنیادی تناظر اخلاقی ہے. یعنی حقیقت کو جس کھڑکی سے ہم نے دیکھنا ہے وہ اخلاقی ہے، یا حقیقت کی بناوٹ جس مادے سے ہوئی ہے، جس جوہر سے ہوئی ہے، وہ اخلاقی ہے. تو جب وہ اخلاقی ہے تو پھر اس میں اس کی ماوراء و طبیعات آ جاتی ہیں. افلاطون کی دلیل ما بعد الطبیعی ہے، ٹھیک ہے، اور ارسطو کی کیا ہے؟ منطقی ہے. ٹھیک ہے، ما بعد الطبیعی ہے اور ارسطو کی منطقی ہے. ما بعد الطبیعی سے مراد وہی ہے نا کہ ماورائے طبیعات ہے. ٹھیک ہے، جو اس نے کہا نا، دلیل کی بات ہم کر رہے ہیں. دلیل افلاطون نے کیا دی ہے؟ کیا آپ غیب کا علم؟
مطلب لے کر آئیں. آپ حقیقت کا علم اپنے شعور میں رکھی ہوئی ہے, اس کو لے کر پیدا ہو. ما وراء الطبیع سے مراد یہ ہے کہ جو غیبیات سے متعلق ہے, غیبی دلیل ہے, غیبی دلیل ہے. عالم امثال کو آپ کے اندر وہ ماننے کے لیے تیار ہے, آپ اس کو منوانے کی کوشش کریں, سمجھ لیں. لیکن جو ارسطو ہے وہ کہتا ہے منطق اصل منطق دلیل. ارسطو کی دلیل جو ہے وہ منطقی, یعنی وہ عقلی دلیل ہے. یعنی افلاطون کی دلیل جو ہے وہ آپ کہہ لیں روحانی دلیل ہے, یوں کہہ لیں, ٹھیک ہے. اور ارسطو کی دلیل جو ہے وہ عقلی دلیل ہے. افلاطون کی دلیل کو آپ تب سمجھ سکتے ہیں جب آپ اس کے روح کے کانسیپٹ کو بیلیو کرتے ہیں, اور ارسطو کی دلیل کے لیے آپ روح نہ بھی مانیں, عقل سے سمجھ سکتے ہیں. منطق علم تجرید ہے, ایبسٹریکشن. اچھا, مابعد الطبیع تصورات اور مجرد عقلی تخیل میں کوئی فرق نہیں, لیکن نتائج میں فرق ہے جب آپ اس کی اپلیکیشن کریں گے. تطبیق سے مراد اپلیکیشن کریں گے. بس یہ لاسٹ سلائیڈ ہم کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ آپ کو چھٹی دے دیتے ہیں. منطق ہم اس کو کھول رہے ہیں, ابھی اس کو کھول رہے ہیں. دیکھیں افلاطون کی دلیل اور ارسطو کی دلیل میں کیا فرق ہے, یہ ابھی ہم کھول رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا افلاطون کی دلیل ما وراء الطبیع ہے, ارسطو کی دلیل منطقی ہے. منطق کیا ہے؟ منطق تجرید ہے. پھر مزید آگے چلیں, فرق کیا پڑتا ہے دونوں کی دلیل سے؟ ایک تو دونوں کا موقف ہے اور ایک دونوں کی دلیل ہے, ٹھیک ہے. مابعد الطبیع جو تصورات اور مجرد عقلی تخیل میں کوئی فرق نہیں, لیکن نتائج میں فرق ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں نا, منطق جو ہے, منطق بھی تو کوئی حسی چیز تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. حواس کے اوپر تو نہیں نا منطق کھڑی. تو افلاطون کی ما وراء الطبیعات اور ارسطو کی منطق میں کیا فرق ہے؟ پھر کیا فرق ہے؟ ہم نے کہا کہ نتائج میں فرق ہے. بناوٹ میں زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا کیونکہ دونوں غیب سے متعلق ہیں. ما بعد الطبیعات سے بننے والے غیر حسی, یعنی ما بعد الطبیعات سے جو دنیا بنتی ہے وہ غیر حسی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جبکہ تجرید سے بننے والی دنیا حسی, مبنی بر تجربہ اور طبیعی ہوتی ہے. منطق. منطقی اصول بھی کسی کو دکھا تو نہیں نہ سکتے. ما وراء الطبیع دلیل بھی ان سین ہے, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. منطقی دلیل بھی کیا ہے؟ ان سین ہے. لیکن ما وراء الطبیع دلیل سے جو دنیا آپ ثابت کر رہے ہیں وہ دنیا بھی ان سین ہے, عالم امثال. لیکن منطق بذات خود کیا ہو, آپ یوں کہہ لیں کہ جی ان سین ہے منطق خود جو ہے, لیکن اس منطق کی بنیاد پہ جو دنیا ثابت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ سین, وہ مبنی بر تجربہ ہے, وہ حسی ہے, وہ طبیعی ہے. جیسے اب جو لاجک میتھمیٹکس میں, میتھمیٹکس بھی کیا ہے؟ میتھس جو ہے وہ ایک زبان ہے نا, a² + b² = c². یہ کیا ہے؟ اس کا کوئی خارجی وجود ہے؟ مطلب جتنے آپ میتھس کے اندر, فزکس میں جو آپ فارمولاز پڑھتے ہیں, یہ فارمولاز کیا ہیں؟ غیر حسی ہے نا. لیکن ان فارمولا سے ثابت ہونے والی دنیا وہ حسی ہے. یعنی ان فارمولاز کی بنیاد پہ جو آپ انوینشنز کر رہے ہیں, جو ایجادات کر رہے ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا میں جو ایک سیلاب آیا ہوا ہے وہ سب حسی ہے. لیکن خود ان فارمولاز کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ایک لینگویج ہے. وہ فارمولا کیا ہے؟ ایک لینگویج ہے. لینگویج سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ٹھیک ہے. بہت دفعہ وہ فارمولاز جو ہیں ابھی پروو بھی نہیں ہوتے نا, تو وہ ایک لینگویج ہے. میتھ ایک زبان ہے, بلکہ اس میں جو آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں سائن, سمبلز, وہ سب کسی نہ کسی زبان کے ہیں, لیٹن کے ہیں یا گریک کے ہیں.
آج اتنا کافی ہے میرے خیال میں، زیادہ ذہن تھک جائے گا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ہم ارسطو کو جاری رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.